اسرائیلی فوج 7 اکتوبر کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ یحییٰ السنوار کو 1 سال سے تلاش کر رہی تھی، لیکن حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار غزہ میں روپوش ہو چکے تھے۔ 61 سالہ السنوار کے بارے میں خیال ہے کہ انہوں نے زیادہ تر وقت غزہ کی پٹی میں موجود خفیہ سرنگوں میں گزارا۔ اس دوران ان کے ساتھ ان کے محافظ رہے اور اسرائیل سے لائے جانے والے یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا، لیکن آخر کار 1 سال بعد جنوبی غزہ میں ان کا اسرائیلی فوج سے سامنا ہو گیا۔ ان کے محافظ بھی زیادہ نہیں تھے اور وہاں کوئی یرغمالی بھی نہیں تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی ایک یونٹ بدھ کے روز رفح کے تل السلطان علاقے میں گشت کر رہی تھی کہ انہیں حماس کے 3 جنگجو دکھائی دیے۔ اسرائیلی فوج نے ان کا مقابلہ کر کے انہیں شہید دیا اور اس وقت تک اسرائیلی فوجیوں کو لڑائی کے بارے میں کوئی غیر معمولی بات دکھائی نہیں دی اور فوجی جمعرات کی صبح تک وہاں واپس نہیں گئے۔ جب شہید کیے گئے جنگجوؤں کی لاشوں کا معائنہ کیا جا رہا تھا تو ان میں سے ایک شخص کی حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار سے بہت زیادہ مشابہت تھی۔ ممکنہ پھندوں کی وجہ سے لاش تو وہاں سے نہیں ہٹائی گئی، تاہم اس کی ایک انگلی کاٹ کر اسرائیل بھیجی گئی تاکہ اس کی جانچ کی جا سکے۔ بعد میں جگہ کو محفوظ کر کے ان کی لاش کو بھی نکال لیا گیا، اسرائیل لایا گیا اور اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہیگرے کا کہنا ہے کہ فوجی اہلکاروں کو حماس کے رہنما کی موجودگی کا علم نہیں تھا، لیکن وہ اس علاقے میں کارروائی جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجیوں نے 3 افراد کو ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھاگتے ہوئے دیکھا، ان کا مقابلہ کیا اور وہ تینوں ایک موقع پر الگ الگ ہو گئے۔ ان کے مطابق یحییٰ السنوار کے نام سے شناخت ہونے والے شخص کو اس وقت مارا گیا جب وہ اکیلے ایک عمارت میں داخل ہوئے۔ انہیں عمارت کے اندر ایک ڈرون کی مدد سے تلاش کرنے کے بعد مار دیا گیا۔ بتایا گیا کہ السنوار کسی بھی یرغمالی کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے شاید یہ تھی کہ وہ نظروں میں آئے بغیر وہاں سے نکلنا چاہتے تھے یا ان کا زیادہ تر محافظ مارے جا چکے تھے۔ اسرائیل نے جمعرات کی دوپہر پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ یحییٰ السنوار کی ممکنہ شہادت کی تصدیق کر رہا ہے۔ اس اعلان کے چند منٹوں بعد ہی سوشل میڈیا پر ایسی تصاویر شیئر کی جانے لگی جن میں ایک شخص کی لاش دکھائی گئی جس کے سر پر کافی بڑا زخم ہے اور اس کی شکل حماس کے رہنما سے ملتی جلتی ہے۔ تاہم حکام کا کہنا تھا کہ اس موقع پر مارے جانے والے تینوں افراد کی شناخت کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی اسرائیلی ذرائع نے بتایا کہ ان کے رہنما پر اعتماد ہیں کہ انہوں نے السنوار کو مار ڈالا، تاہم انہوں نے کہا کہ موت کی تصدیق سے پہلے کچھ ضروری ٹیسٹ کیے جا رہے تھے۔ ان ٹیسٹوں میں زیادہ تر وقت لگا۔ جمعرات کی شام تک اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ اس نے یحییٰ السنوار کو شہید کر دیا۔ یحییٰ کی شہادت کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ میں جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگرچہ یحییٰ السنوار کو ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران شہید نہیں کیا گیا تھا، لیکن IDF کا کہنا ہے کہ وہ کئی ہفتوں سے ان علاقوں میں کام کر رہی تھی جہاں انٹیلیجنس نے ان کی موجودگی کا اشارہ دیا ہے۔ مختصر یہ کہ اسرائیلی افواج نے یحییٰ السنوار کو جنوبی شہر رفح تک محدود کر دیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ یحییٰ السنوار 1 سال سے زیادہ عرصے سے روپوش تھے۔ حماس کے دیگر رہنماؤں جیسے محمد دیف اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت اور 7 اکتوبر کے حملوں کے لیے استعمال کیے جانے والی انفراسٹرکچر کی تباہی کے بعد انہوں نے بلا شبہ محسوس کیا تھا کہ اسرائیلی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ السنوار کی شہادت اسرائیل کے لیے ایک بڑا ہدف تھا، جن کی موت 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد طے تھی، لیکن ان کی موت کے بعد کبھی غزہ میں جنگ ختم نہیں ہوئی۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ جنگ جاری رہے گی۔ کم از کم 101 یرغمالیوں کو بچانے کے لیے جواب بھی حماس کے قبضے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یرغمالی خاندانوں سے کچھ کہہ رہا ہوں، یہ جنگ میں ایک لمحہ اہم ہے۔ ہم اس وقت تک پوری قوت سے کام جاری رکھیں گے جب تک آپ کے اور ہمارے تمام پیارے گھر نہیں آ جاتے۔ اسرائیل میں یرغمالیوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اب جنگ بندی ہو جائے گی جس سے یرغمالیوں کو وطن واپس لایا جا سکے گا۔